بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا 10 رکوع ہے. سورۃ المائدہ 6 پارہ 35 آیت. مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو. کیوں؟ اگر تم پانا چاہتے ہو اللہ کا قرب، یعنی اللہ سے نزدیک ہونا چاہتے ہو، اس کے راہ میں صدقہ کرو اور جہاد کرو. ٹھیک ہے؟ اور کیا کرو؟ فدیہ زیادہ سے زیادہ کرو تاکہ ہمارا فدیہ قبول کیا جائے. جو نہیں کرے گا ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے، اور یہ چاہیں گے کہ وہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن ہرگز نہیں نکلیں گے. کون لوگ؟ جو کہ کفار ہیں، جو کہ کفریہ الفاظ اور یہ سارے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں. آگے چوری کے حوالے سے 38 آیت ہے. چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. یہ کیا ہے؟ بدلہ ہے چوری کرنے کا. آگے 39 میں جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے، اصلاح کر لے، تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے. کوئی بھی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لے. ٹھیک ہے؟ جسے چاہے وہ رب معاف کر سکتا ہے، کیونکہ وہ آسمان اور زمین کی ساری بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان لوگوں کے پیچھے نہ کھڑے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں. ہوا ان کے منافقوں میں سے ہو جو زبانی تم پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت ان کے دل ابا ایمان نہیں ہے. یہ وہی چیز ہے کہ ان کے لیے ہمیں رونا نہیں ہے، ان کے پیچھے نہیں پڑنا جو کہ زبانی دعوے کر رہے ہوتے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہوتے. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم نے جو بھی آیت پڑھنی ہے نا اس کو عمل میں لے کے آنا ہے. جب ہم عمل میں نہیں لے کے آتے نا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. زبانی بات میں کفر میں بھاگتے جاتے ہیں، نیکیوں کی طرف سبقت ہی نہیں لے کے جانی. 1 روپیہ بھی صدقے کے لیے کرنا، وہاں پہ بھاگنا نہیں. اور اگر فحاشی کی جگہ پہ بے فضول ضائع کرنے کے لیے کرنا ہے، فٹافٹ ادھر کر لیں گے. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ صرف ان کو بتا دیں. ٹھیک ہے؟ آگے کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے، آپ صرف پیغام پہنچا دیں. ٹھیک ہے؟ وہ ایمانی زبانی جیسے بھی دعوے کرتے ہیں ان کو کرنے دیں. ٹھیک ہے؟ جس نے نہیں ماننا اس کے دل میں زنگ آلودہ ہو گئے ہوئے ہیں، ان کے دل وہ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے؟ منافقت میں وہ بہت آگے سبقت لے گئے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس لیے ان کے دل کفر میں آلودہ ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی عطایت سے فائدہ اٹھانا ہے، اس نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اصلاح کرنی ہے اپنی. اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں، ان لوگوں کے جاسوس ہیں. کچھ وہ جھوٹے کلمات، ایک دوسرے کو خرابی، ادھر کی باتیں ادھر لگا کر بتانا، یہ سارا جو خامیاں تھیں نا ان کے اندر تھی. اللہ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بڑی ذلت ہے اور رسوائی ہے. ٹھیک ہے؟ جو ہم مانگیں گے نا اصل میں وہ ہمیں ملے گا. وہ چاہتے ہی نہیں ہے ہدایت کا راستہ پانا، تو اللہ تعالیٰ کیسے دے سکتا ہے؟ جو مانگتا ہے راستہ تو ان کو ملتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے اور جی بھر بھر کے حرام کھانے والے ہیں. اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، ہوا ان کے آپس کا فیصلہ کرو، ہوا ان کو ٹال دو. ٹھیک ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ جو باتیں سنتے ہیں کان لگا کے، یہ بھی غلط چیز ہے. ہم نے کبھی کسی کی باتیں کان لگا کر نہیں سننی. اور ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے کان لگا کر باتیں سنی روز آخرت اس کے کانوں میں آگ بھری جائے گی. اور دوسرا کیا بتایا گیا کہ وہ حرام کھاتے ہیں. تو ہم نے اپنی غذائیں دیکھنی ہے کہ ہم کیسی کیسی چیزیں کھاتے ہیں اور وہ کیسے تیار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ کیا؟ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. جو وفادار ہے، جو عطایت گزار ہے، اور جو حرام کھانے والے ان کو کیا کہا؟ درگزر کر دو. تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تو رات ہوتے ہوئے بھی احکام الہی تم کو منصب بناتے ہیں، پھر ان کے بعد بھی پھر جاتے ہیں. پہلے کہتے ہیں کہ تم ہی ہو 43 کہ تم ہی سارے ہمارے فیصلے کرنے والے، اور جب فیصلہ کرتے تو ساتھ ہی مکر جاتے ہیں کیونکہ ان کی پسند کی آیات جو نہیں آتی. آیتوں کا خلاصہ اس میں 2 بھائیوں کا قصہ ہے. انسانی جان کی حرمت، تقوی قربت الہی کی بنیاد ہے. احکام، یہ جرم و سزا، فساد کرنے والوں کی سزا، حسد و بغض سے ممانعت. ٹھیک ہے؟ اور 2 صلبی بھائیوں کا قصہ، اس میں
ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بہترین طریقے سے فوکس کر کے انڈر لائن کرنا ہے، تفہیم القرآن سے اس کو بہت زیادہ غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میں نے شارٹ کٹ تھوڑا سا بتا دیا۔ ہمیں سب سے پہلے تقویٰ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ کرنا ہے، اور اگر تقویٰ ہم اختیار کریں گے تو اللہ کا قرب ملے گا، اس کی بنیادیں ملیں گی، ٹھیک ہے، ہمیں آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے، ٹھیک ہے۔ فساد کرنے والوں کے لیے سزا ہے، تو ہم نے فسادیوں سے پیچھے فساد پھیلانے سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ رضا الہی پانے والوں کے رویے وسیلے کی حقیقت کو سمجھنا ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنی ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ اختیار کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے اور توبہ کرنی ہے۔ سب سے جو بڑی چیز ہے نا، اپنی اصلاح کرنی ہے اور توبہ کرنی ہے اور انصاف، عدل و انصاف کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہی ہمارے کرنے کے کام ہے۔